جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں ورنہ کل ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی۔ دوسری طرف وہ خود کو اپنی ماں کی جگہ تصور کر رہی تھی اور پھر اس سے پاؤں پر کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے تک آئی اور باتھ روم میں جا کر خود کی حالت ٹھیک کی اور واپس آ کر مناہل کے قریب بیڈ پر لیٹ گئی، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں حسین خواب لیے۔ صبح میں عادت کے مطابق جلدی اٹھا تو اپنی حالت دیکھی، میں ابھی بھی ویسے ہی تھا۔ برابر میں دیکھا تو آنٹی ویسے ہی سو رہی تھیں۔ آنٹی کو دیکھ کر مجھے رات کا منظر یاد آ گیا۔ میں نے رات کو زیادہ ہی جوش دکھا دیا تھا۔ آنٹی کی حالت ضرور خراب ہو گئی ہوگی ورنہ وہ اپنے کمرے میں لوٹ جایا کرتی تھیں اس سے پہلے کہ کوئی اٹھ کر کمرے میں آئے۔ میں نے آنٹی کو جگا کر ان کے کمرے میں بھیجنے کا سوچا۔ آنٹی کو میں جگانے لگا تو وہ کسمسائیں اور تھوڑا سا ہلنے پر ہی ان کے منہ سے آواز نکلی، رخسانہ تنگ مت کرو، پلیز سونے دو۔ میری نظر آنٹی پر گئی تو ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں باتھ روم گیا اور گرم پانی سے باتھ ٹب کو بھر کر واپس آیا اور آنٹی کو اٹھا کر باتھ روم میں لے جا کر ٹب میں بٹھا دیا۔ آنٹی جو ابھی بھی نیند سے جاگ نہیں رہی تھیں، پانی میں گرتے ہی اچھل پڑی۔ رخسانہ یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے پانی میں کیوں ڈال دیا؟ شیرو اس لیے کہ صبح ہو گئی ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے اس کی۔ معاف کر دیجیے، رات کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ رخسانہ زیادہ جانور بن گئے تھے تم پورے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا جو تم نے اس طرح کیا؟ شیرو اتنے دنوں بعد آپ سے مل رہا تھا تو کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ اب آپ تھوڑا آرام کیجیے، یہاں آپ کو آرام ملے گا اور پھر میں بعد میں اپنے کمرے میں چلے جانا اس سے پہلے کہ کوئی اور یہاں آئے، تب تک میں تھوڑی ایکسرسائز کر لیتا ہوں۔ آنٹی کو وہیں چھوڑ کر میں تیار ہوا اور باہر چلا گیا۔ آنٹی تھوڑی رننگ اور ایکسرسائز کرنے کے بعد جب واپس گھر لوٹا تو شمائلہ باجی کو گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا مگر میں دیکھ نہیں پایا۔ خیر میں واپس آیا اور نہا دھو کر تیار ہو کر موہت کے کمرے میں گیا۔ آنٹی تب تک اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ موہت کے روم میں آیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ شیرو آ گیا ہوش یا ابھی بھی رات کی اتری نہیں؟ موہت سر پکڑتے ہوئے، بہت درد ہو رہا ہے یار سر میں، ذرا چائے تو منگا دے نیچے سے۔ شیرو وہ تو منگوا دیتا ہوں، لیکن کمینے تجھے یاد بھی ہے تو نے کل رات کیا 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 تھا؟ موہت کیا کیا میں نے؟ شیرو تجھے کچھ یاد ہے؟ پہلے بتا۔ موہت میں وہاں ڈانس کر رہا تھا اور میرے ساتھ روزی تھی اور مناہل وکی کے ساتھ۔ او شٹ، مناہل کہاں ہے؟ شیرو اس کے بعد کا یاد نہیں تجھے؟ موہت نہیں، مگر مناہل کہاں ہے؟ شیرو اب اس کی یاد کیسے آ گئی تجھے؟ رات کو تو روزی کے ساتھ خوب مزے لے رہا تھا، تب یاد نہیں آئی تھی؟ موہت کیا؟ میں روزی کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے تو؟ شیرو کمینے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو اس کے ساتھ سو رہا تھا، میں ہی اٹھا کر لایا ہوں۔
رات کو تجھے اس کے پاس سے موہت او شٹ پتہ نہیں کیا پلا دیا تھا کمینی نے رات کو۔ سر ابھی تک گھوم رہا ہے۔ مجھے لگا میں مناہل کے ساتھ ہوں۔ مناہل کہاں ہے؟ اسے تو پتہ نہیں چلا۔ شیرو، اس نے بھی دیکھ لیا تھا اور بہت غصے میں تھی۔ رات کو تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی مناہل کی موجودگی میں کسی دوسری کے ساتھ؟ موہت، مجھے کہاں ہوش تھا یار، یہ سب روزی نے کیا ہے۔ مجھے مناہل سے بات کرنی ہوگی۔ شیرو، پہلے خود کو سنبھال، پھر بات کرنا اس سے۔ ویسے یہ وکی اور مانی کا کیا سین ہے؟ موہت، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ شیرو، اس لیے کہ وہ مناہل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی چپک رہے تھے کل رات۔ میں نے دو ہاتھ لگا دیے دونوں کو۔ موہت، کیا ان کی کمینے سدھرے نہیں؟ شیرو، سدھرے نہیں؟ کیا مطلب؟ موہت، وہ اسکول میں مناہل کے پیچھے تھا۔ مناہل اسے ہاں بھی کرنے والی تھی، مگر اس سے پہلے میری مناہل کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی۔ وکی بڑا کمینہ قسم کا لڑکا ہے۔ اسکول میں اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر تھے اور مانی اس کا پکا ساتھی ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ سارا پلان ان دونوں کا ہوگا اور روزی مونا دونوں نے ان کا ساتھ دیا۔ میں مناہل کے بارے میں بتا کر موہت کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس بات کو دبا دیا۔ شیرو، اور یہ روزی؟ موہت، روزی ماڈل لڑکی ہے، اسے نئے فرینڈ بنانے کا شوق ہے۔ پہلے میں بھی اسی کے چکر میں پڑ گیا تھا، لیکن پھر میں نے اسے کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو پیچھے ہٹ گیا، مگر میں نے اس کے بعد کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے ملنے کی کوشش کی۔ کل رات پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ ضرور اس نے کچھ نہ کچھ ڈرنک میں ملایا ہوگا۔ میں نے من ہی من میں سوچا، ملاوٹ تو دونوں کے گلاسوں میں کی گئی تھی۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مناہل کا ری ایکشن کیا ہوگا یہ دیکھنا تھا۔ میں نے موہت کے لیے چائے منگوائی اور خود مناہل کو دیکھنے شمائلہ باجی کے کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھیں۔ یعنی کہ شمائلہ باجی مناہل کو ساتھ لے کر گئی ہوں گی۔ شمائلہ مجھے دیکھنے آئے تھے۔ میں شمائلہ باجی کے روم سے نکل رہا تھا کہ شمائلہ باجی سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ شیرو، آپ کہاں گئی تھیں؟ میں وہ بس دیکھنے آیا تھا مناہل کا کیا حال ہے۔ شیرو، شمائلہ، اس کا موڈ آف تھا اور سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ لگ رہا ہے دونوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ اکھڑی اکھڑی سی لگ رہی تھی۔ میں نے چائے پینے کا کہا تو مجھے گھر چھوڑ کر آنے کا کہنے لگی۔ ابھی وہیں سے آ رہی ہوں، بتاؤ گے کچھ مجھے؟ شیرو، زیادہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں فون پر بات کرنے میں لگا تھا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا، موہت ہی بتا سکتا ہے کچھ۔ شمائلہ، دوست کی سائیڈ لے رہے ہو نا؟ لگتا ہے مجھ پر بھروسہ نہیں تمہیں۔ شیرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں باجی؟ میں سچ میں نہیں جانتا وہاں کیا ہوا۔ دونوں میں جھگڑا ضرور ہوا ہے، مگر میں وہاں موجود نہیں تھا، یہی سچ ہے، ورنہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دیتا۔ آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا تو میں اسے یہاں کیوں لاتا آپ کے کمرے میں؟
मोहित को भी अभी तक पता नहीं कि मनाहिल यहाँ थी पूरी रात। अब आप खुद उससे पूछ लो जाकर सच क्या है। शुमाइला, सॉरी, मुझे लगा तू मुझसे छुपा रहे हो। वैसे रात को नींद तो ठीक तरह से आई ना? शेरू, जी बेहतरीन आई। शुमाइला, अम्मी से मिले थे तुम? शेरू, ना ना, नहीं तो मैं तो सुबह एक्सरसाइज करने चला गया था और अभी नीचे आया हूँ। मोहित से मिलकर आंटी को मैंने नहीं देखा, बस कल ही मिला था जब आया था मोहित के साथ। शुमाइला मन ही मन में, सब जानती हूँ बच्चों कि क्या क्या कर रहे थे तुम पूरी रात। जानवर हो पूरे। पता नहीं अम्मी कैसे बर्दाश्त कर रही थी तुम्हें। मैं होती तो उफ़, ये मैं क्या सोच रही हूँ। शुमाइला, अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अम्मी को देखती हूँ और फिर नाश्ता करते हैं साथ में। शुमाइला बाजी आंटी के रूम में चली गई और मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उधर गांव में समीना सुबह उठी तो किचन में मायरा अकेली काम में लगी थी। काम कम होने की वजह से मायरा ने नाइला को आराम करने का कहा था। वैसे भी 8वां महीना चल रहा था उसका, तो ज़्यादा काम करने नहीं देती थी। उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। अभी निकत नीचे नहीं आई थी और दीपा भी दोनों बच्चों को संभाल रही थी। समीना किचन में मायरा को काम करता देखकर उसके पास आकर काम करने लगी। समीना, सारे घर की जिम्मेदारी आप अकेली पर ही आ गई। मायरा, अरे तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। वैसे इतना भी कोई ख़ास काम नहीं, ये तो रोज़ ही करते हैं हम लोग। बड़ी बाजी ने हमेशा सब खुद ही संभाला है और अब भी ज़बरदस्ती उन्हें बिठाना पड़ता है। ऐसी हालत में वो काम करने से बाज नहीं आती। दीपा बाजी ने भी मुझे कभी काम करने नहीं दिया। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको संभालने की जिम्मेदारी दी है। वैसे भी कोई ना कोई साथ में काम करवा ही देता है, लेकिन बड़े भाई गुस्सा होंगे तुमको यहाँ काम करता देखकर। समीना, कुछ नहीं कहेंगे भाई, और कहेंगे तो मैं भी कह दूँगी कि मेके में हूँ। मैं तो मेके में काम करने से कैसे रोक सकते हैं वो मुझे। मायरा, ये भी सही है, मगर शेरू को पता लगा कि मैंने उसकी फूफी से काम करवाया है तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। उसकी नाराज़गी मैं मोल नहीं ले सकती। समीना, बहुत प्यार करती है ना आप उससे? वो भी आपको बहुत चाहता है। मायरा, प्यार तो तुम भी उससे बहुत करती हो। हम दोनों का प्यार कोई अलग नहीं। समीना, मैं तो अभी कुछ दिन पहले उससे मिली हूँ, मगर आपने इतने सालों तक उसे संभाला है, उसका बचपन देखा है, उसे जवान होते देखा है। आप उसे मुझसे ज़्यादा जानती हैं मायरा। हाँ, शायद कह सकती हो तुम, मगर प्यार वो तुमसे भी मेरे जितना करता है। पर लगता है तुम किसी उलझन का शिकार हो जो उससे दूर भाग रही हो। समीना, मैं दूर भाग रही हूँ? किसने कहा? मैं तो यही हूँ और मुझे वही तो लेकर आया है। मायरा मन ही मन में, दूर ही तो भाग रही हो। इतना प्यार करने के बाद कोई कैसे रिश्ता बदल सकता है, वो भी तब जब दोनों का प्यार अपनी इंतहा पर हो। तुम खुद को धोखा
دے رہی ہو۔ سمینا: مائرہ: صحیح کہا، مگر مجھے لگتا ہے جیسے تم کہیں کھوئی کھوئی سی رہتی ہو۔ بتاؤ گی مجھے کہ ایسا کیا ہوا؟ ویسے تم مجھے اپنی دوست سمجھ سکتی ہو۔ سمینا: ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے دوستی والی بات مجھے پسند آئی۔ سب سے اچھا رشتہ یہی ہوتا ہے۔ اب ہم دوست بن گئے ہیں تو کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ مائرہ: دوست مانتی ہو؟ پھر اس طرح اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ سیدھا سیدھا بات پوچھو۔ سمینا: شیرو کو آپ کتنا جانتی ہیں؟ مطلب وہ آپ سے سب کچھ شیئر کرتا ہے کیا؟ مائرہ: میں اسے کتنا جانتی ہوں یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، شاید یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میں جانتی ہوں، بڑی باجی کو چھوڑ کر، کیونکہ انہوں نے ماں کی طرح پالا ہے اسے۔ میرے قریب تو وہ ابھی ہوا ہے کچھ مہینوں پہلے۔ ہاں، وہ کافی کچھ مجھ سے شیئر کرتا ہے، اور اپنی سمینا میڈم کے بارے میں بھی وہ مجھے بتاتا رہتا تھا جب بھی بات ہوتی تھی۔ سمینا: گھبرا کر: کیا کیا بتایا تھا میرے بارے میں اس نے؟ مائرہ مسکرا کر: یہی کہ اس کی سمینا میڈم دل کی بہت اچھی ہیں اور اس کی مدد کرتی ہیں پڑھائی میں۔ ایک بات اس نے نہیں بتائی تھی تمہارے بارے میں۔ سمینا: کیا؟ کون سی؟ مائرہ: اس نے کہا تھا کہ تم خوبصورت ہو، جبکہ تم خوبصورت نہیں، خوبصورت و جمیل ہو۔ اگر اس کے برابر کی ہوتی تو پکا وہ تمہارے پیچھے گھوم رہا ہوتا۔ مائرہ کی یہ بات سن کر سمینا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور شرم سے اس کے گال لال ہو گئے۔ مائرہ نے سمینا کے چہرے کے بدلتے رنگ نوٹ کر لیے تھے۔ سمینا: یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اس کی پھوپھی ہوں۔ مائرہ: تب اسے کہاں علم تھا کہ وہ اپنی پھوپھی کی تعریفیں کر رہا ہے؟ ویسے ایک بار دل میں جس کی جو جگہ بن جاتی ہے وہ ہم چاہ کر بھی بدل نہیں سکتے۔ بعد میں چاہے وقت کوئی بھی رشتہ سامنے لے آئے، کسی کے لیے دل میں پیار ہو تو وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ سمینا: تم یہاں مجھے کہہ دیتی کچھ چاہیے تھا۔ نکہت کچن میں سمینا کو دیکھ کر بولی۔ وہ بھی مائرہ کے ساتھ کام کروانے آئی تھی اپنی روٹین کے مطابق۔ مائرہ، جو ابھی مزید کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اچانک سے نکہت کی بات پر مسکرانے لگی اور بات بدل دی۔ مائرہ: ابھی آئی ہے باجی، میں نے کہا بھی کہ رہنے دو، مگر یہ نہیں مان رہی۔ سمینا: کیوں نہ کروں کام؟ کیا یہ میرا گھر نہیں؟ آپ ہی بتاؤ باجی، میں کام کیوں نہیں کر سکتی؟ نکہت: اتنے دنوں بعد آئی تو تھوڑے دن یہاں بس آرام کرو نا، بعد میں کرتی رہنا، ہم منع تھوڑی کریں گے۔ مائرہ: دیکھا، اب جاؤ، جا کر بیٹھو، بعد میں باتیں کریں گے۔ کام ختم کر کے مجھے بھی تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لگتا ہے آج ٹائم مل جائے گا باتیں کرنے کا۔ نکہت: کرتی رہنا باتیں، چاہو تو ابھی چلے جاؤ، کام میں کر لوں گی۔ ویسے شیرو کب تک آنے والا ہے، کچھ بتایا اس نے؟ مائرہ: نہیں، ابھی تک فون نہیں آیا، مگر کہہ رہا تھا آج کالج سے ہو کر ہی شام میں واپس آئے گا۔ نکہت: اچھا چلو، کوئی بات نہیں۔ سمینا: ذرا مہرین کو دیکھنا، وہ تیار ہوئی کہ نہیں۔ سمینا: جی باجی۔ اتنا کہہ کر سمینا کمرے سے نکل گئی اور مائرہ
اور نکت دونوں ناشتہ بنانے میں لگ گئیں۔ کیا بات ہے امی، آپ ایسے کیوں چل رہی ہیں؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ رخسانہ آنٹی تھوڑے دھیمے دھیمے قدموں سے چل رہی تھیں اور ان کے چہرے پر درد کے اثرات بھی واضح ہو رہے تھے، جنہیں وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ رخسانہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ صبح باتھ روم میں پاؤں پھسل گیا تھا تو لگتا ہے تھوڑی موچ آ گئی۔ شمائلہ مسکرا کر، اس عمر میں موچ آنا اچھی بات نہیں امی، تھوڑا دھیان رکھا کریں کام کرتے وقت۔ شمائلہ نے اپنی ماں سے مزے لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ وہ تو جانتی تھی کہ اس کی ماں کی چال کیوں بگڑی ہے۔ من میں الجھن سی تھی کہ پاؤں میں موچ کا بہانہ کالج والی لڑکیوں کو کرنا پڑتا ہے اور یہاں اس کی ماں کر رہی ہے۔ سچ میں شیرو بہت طاقتور ہے، جس نے 2 بچوں کی ماں اور ادھیڑ عمر کی عورت کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا۔